اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جسے تاج ختم نبوت ملا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے. جسے تاج ختم نبوت ملا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے. وہی جو امام صف انبیاء ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے. جو دل میں نبی کی محبت کو پالے دو عالم کی ساری شرافت کما لے. جو دل میں نبی کی محبت کو پالے دو عالم کی ساری شرافت کما لے. جو آنکھوں سے روئے نبی دیکھتا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے. اور جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے. جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے. جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے ایک پل کی رفاقت ملی ہے یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے. جو آقا کے پہلو میں سویا ہوا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے. اور جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا. جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا. جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا. جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا. جسے سیدی کا مصلی ملا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا. گرامی قدر دوستو، میرے کئی حوالے سے الحمدللہ بیانات ہوتے رہتے ہیں. ابھی رمضان کا آخری اشرا لمبے سفر بھی ہوئے، بیانات بھی ہوئے، اور پھر یعنی کہ ایکسٹرا چارجز ہمارے گلے کو لگانا پڑے. اور پھر آپ جانتے ہیں رمضان شریف میں انسان وہ ڈائٹ بھی نہیں لے سکتا. بعض اوقات افطاری کی، تھوڑا سا کھایا پیا، پھر چل. تو میں بہت بیمار ہو گیا تھا. یہاں پہنچا ہوں تب بھی میں ایک انجیکشن لگوا کے آیا، کل بھی لگوایا. بھائی رضوان صاحب کی، حافظ صاحب کی بڑی محبت ہے. پھر ان کے بھائی عثمان صاحب نے ہماری بڑی خدمت کی ہے. ابھی آتے ہوئے بھی میں نے دوائی وغیرہ لی ہے، آپ میری آواز سے محسوس کر رہے ہوں گے. تو میں تو مختصر آپ کے سامنے حاضری پیش کروں گا. اس محبت کو میں وصول کرنے آیا ہوں، آپ جیسے نیک پاک لوگوں کی زیارت کے لیے آیا ہوں. آپ نے عنوان بڑا پیارا رکھا ہے. یہ میری زندگی میں اتنا پاکیزہ خوبصورت عنوان ہے، خاندان نبوت کانفرنس. اور میں اپنی زندگی میں اس عنوان پر پہلی مرتبہ گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں. صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہتے ہیں، اہل بیت کی عظمت بیان کرتے رہتے ہیں، دونوں ہی خاندان نبوت ہیں. لیکن یہ عنوان جو آپ نے تخصیص کے ساتھ رکھا ہے، اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جو شاید ہم سب کے نالج میں پہلے نہ تھی. شعر و شاعری سے میرے کلپس میرے یوٹیوب بھرے پڑے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کی دعا سے میں بہت بدنام ہوں، اس لیے آپ کچھ بھی دیکھیں گے میرے کلام آپ کو مل ہی جائیں گے، لیکن کوئی مطلب کی بات آج لے کے جائیں. یاد رکھیں دوستو، اہل بیت میں حصر ہے. لفظ اہل بیت میں حصر ہے. مخصوص فیملیاں ہیں، 4 فیملیاں ہیں. بنو عباس ہیں، بنو علی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اولاد ہے. یہ اہل بیت ہیں. لیکن خاندان نبوت کے لفظ میں وسعت ہے. 3 طرح کے رشتے میرے آقا کے ایسے ہیں جو میرے آقا کا خاندان ہے. 3 طرح کے. میں 3 کیٹیگریز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے ہے جس کو آج کل ہماری زبان میں بلڈ ریلیشن کہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا جن لوگوں سے خون کا رشتہ ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا خاندان ہے. حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے 12 چچا تھے. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ کے 10 چچا تھے. ان میں سے صرف 4 چچا وہ ہیں کہ جنہوں نے
اسلام کا زمانہ پایا ہے، باقی اس سے پہلے رخصت ہو گئے۔ پھر ان 4 میں سے بھی 2 چچا وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ دونوں کا بڑا شرف، دونوں کا بڑا مقام ہے۔ ایک حضرت عباس ہیں، ایک حضرت امیر حمزہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیاں ہیں، ان میں سے بھی اکثروں نے اسلام کا زمانہ نہ پایا۔ بی بی سیدہ صفیہ اور 3 اور پھوپھیوں کے بارے میں بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ 4 پھوپھیاں اور مستند روایت کے مطابق بی بی صفیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اسلام لائی، صحابیہ بنی۔ اور آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ بی بی صفیہ یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہیں اور ان کا بیٹا زبیر ہے، اور یہ زبیر حضرت ابو بکر صدیق کا داماد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کی جس کو اسما بنت ابی بکر کہتے ہیں، وہ بیٹی کہ جس نے ہجرت کی غار رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامان کو باندھنے کے لیے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ایک سے سامان باندھا اور دوسرے سے اپنی اور ضرورت پوری کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذات النطاقین، جنت المعلا میں اس عظیم خاتون کی قبر موجود ہے جس نے ابو جہل کا تھپڑ برداشت کر لیا، مگر اس خاتون نے ابو جہل کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی کہاں موجود ہیں۔ اس اسما کا شوہر زبیر ہے، لیکن یہ شادی بعد میں ہوئی۔ 13 سال کا لڑکا ہے، 13 سال کا لڑکا، نام اس کا زبیر ہے، حضور علیہ السلام کی پھوپھی کا بیٹا ہے، صفیہ کا بیٹا ہے۔ اور جب مکے میں مشہور ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ 13 سال کا لڑکا مکہ کی گلیوں میں تلوار کو برہنہ کر کے گھومتا رہا، اور پھر حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس کی سانس بحال ہوئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے مکے والوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ میرے آقا نے کہا زبیر اگر یہ بات سچی ہوتی تو پھر؟ زبیر نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ دیکھتے میں مکہ کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا۔ یہ تلوار 13 سال کا بچہ جو بلند کر رہا ہے، تمام سیرت نگار کہتے ہیں اللہ کے آخری نبی کی حمایت میں یہ تلوار سب سے پہلے برہنہ ہوئی ہے، نیام سے نکلی ہے، اور یہ تلوار نکالنے والا کوئی غیر نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی سیدہ صفیہ کا بیٹا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کی بات سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اجداد میں ایک بزرگ کا نام ہے فہر، لیکن لوگ اس کو قریش کہتے ہیں، اور قریش دراصل اس مچھلی کو کہتے ہیں، اس سمندری مخلوق کو کہتے ہیں کہ جو سمندری مخلوق تمام سمندر کی مخلوقات پہ غالب رہے، جس کو مرضی کھا لے، جس کو مرضی چھوڑ دے۔ آپ نے سنا ہے کہ جنگل کے بادشاہ کو شیر کہتے ہیں، لیکن سمندر کے بادشاہ کو قریش کہتے ہیں۔ اپنے دور میں قریش یہ سب سے بڑے غالب تھے اور کوئی ان پہ غالب نہیں آتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں میں اجداد میں یہ فہر بن مالک یہ قریش کے نام سے مشہور ہوئے، اور پھر قریش نے وہ عظیم شرف پایا کہ ان کے آگے جتنے قبیلے چلتے چلے گئے وہ قریشی کہلائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے خاندان میں میرے آقا کا ایک نام قریشی بھی ہے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہاشمی بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا جن کا نام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جن کا نام عمر ہے، لیکن لوگ ان کو ہاشم کہتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ مکے میں بہت بڑا قحط آیا، انہوں نے ایک کام کیا، شام سے جا کے شام کے ملک سے خشک روٹیاں خریدی، مکے میں لے آئے جہاں پہ قحط تھا، اور خشک روٹیوں کو بھگویا اونٹ کے شوربے میں، اور سرید بنا بنا کے قحط زدہ لوگوں کو کھلائے۔
चूंकि जो सरीद बनाए, रोटियों के टुकड़े बनाए, फिर उसे शोरबे में भिगो दे, उसको हाशिम कहते हैं। इस वजह से इनका नाम हाशिम पड़ गया। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के परदादा हैं, लेकिन इन्होंने सखावत की जमीन वालों पे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो इनके बेटे हैं, उन्होंने जो सखावत की तो दुनिया हैरान रह गई। वो जमीन वालों को तो खिलाते ही थे, लेकिन उन्होंने एक अजीब काम किया। ये गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े ये आसमानों पर, पहाड़ों की चोटियों पे जाके रख के आ जाते थे। लोग कहते थे ये अब्दुल मुत्तलिब मुतइम तैर समा, इसका बाप तो जमीन वालों को खिलाता था, ये अब्दुल मुत्तलिब आसमान वालों को भी खिलाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक रिश्ता तो ये है जो आपके खानदान में ब्लड रिलेशन की वजह से, ये खानदान नबूवत का एक तारुफ है जिसे मैंने मुख्तसर किया। तवज्जो करना मेरे दोस्तों, कुरान मुकद्दस में चौथे सिपारे के आखिर में अल्लाह ने रिश्ते बयान किए महारिम के। उसमें अल्लाह ने फरमाया व उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम, तुम्हारी वो माएं भी तुम पर निकाह के लिए हराम है जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ 7 दिन, बाज किताबों में है कि 4 दिन, सैयदा आमना जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सगी माँ है, उन्होंने दूध पिलाया। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकरीबन 6 औरतों ने दूध पिलाया। ये 6 औरतें मेरे आका की माएं हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनु सुलैम कबीले की 3 औरतों ने दूध पिलाया, उनका नाम मौजूद नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बीबी बरका ने दूध पिलाया, जिनको उम्मे ऐमन के नाम से याद किया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बीबी सुवैबा ने दूध पिलाया, जिनको लोग सोबिया के नाम से याद करते हैं। और एक और बात बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो माँ है सुवैबा, इसने हुजूर को भी दूध पिलाया और हुजूर के चचा हजरत हमजा को भी दूध पिलाया। इस वजह से हजरत हमजा के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्तेदारी और बढ़ जाती है। हजरत हमजा हुजूर के चचा भी है, हजरत हमजा रजाई भाई भी है। और बीबी हलीमा के तो क्या कहने, सबसे ज्यादा जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की है। और अल्लाह कहता है व उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम, जिन औरतों ने तुम्हें दूध पिलाया वो तुम्हारी माएं हैं। अब तवज्जो करना, हम लोग बड़े फख्र से कहते हैं खदीजा हमारी माँ है, हम मोमिन बड़े फख्र से कहते हैं आयशा हमारी माँ है, हम मोमिन बड़े फख्र से कहते हैं सैयदा जुवैरिया हमारी माँ है, हम मोमिन बड़े फख्र से कहते हैं सैयदा मैमूना हमारी माँ है। ये हमारी माएं क्यों हैं कि इनको कुरान ने मोमिनों की माँ कहा, और हलीमा के क्या कहने जिसे कुरान ने मोमिनों के नबी मोहम्मद की माँ कहा है। मेरे दोस्तों, हजरत हलीमा को ये शरफ हासिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद दिन के हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम को बीबी हलीमा लेके गई है। वहां ताइफ में अल्लाह ने मौका अता किया, मैं भी वहां गया। पत्थरों की ढेर बनी हुई है, वो दरख्त भी मैंने अपनी आंखों से देखा, अब उसे काट दिया गया। जिस दरख्त के नीचे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक्के सदर हुआ था, लेकिन शक्के सदर के बाद बीबी हलीमा को परेशानी लाहक हुई। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इस वजह से बीबी हलीमा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को उनकी मां के सपुर्द कर दिया था। मगर ये वो माएं हैं, ये उसी तरह हराम है जैसे सगी माएं हराम है। इनका एहतराम उसी तरह है जिस तरह सगी माओं का है। इन्होंने भी उतनी इज्जत पाई है जिन्होंने जितनी सगी माओं ने इज्जत पाई है। मगर मैं हलीमा पे कुर्बान जाऊं, वो कहती हैं कि जब हम आ रहे थे तो हमारा जानवर सबसे ज्यादा सुस्त था, कबीले वाले मुझे लानत मलामत करते थे, तेरी वजह से हम सारे सुस्त चल रहे हैं। और जब जाने लगे तो अकेली मुझे फख्र होता था कि मेरा जानवर सबसे आगे था। जो अगली बात मैं करने लगा हूं, पूरे ध्यान से सुनना। मेरी मां सैयदा हलीमा कहती हैं कि पहले मेरा अपना बेटा वो भूख की वजह से रात को सोता नहीं था, फिर यूं हुआ कि मेरा बेटा भी सो गया और मेरा ये बेटा भी सो गया। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है, हलीमा कहती है कि मैंने अपने पहले इस रजाई बेटे को दूध पिलाया,
پھر اپنے بیٹے کو پلایا، لیکن اس رضائی بیٹے نے صرف اپنے حصے کا دودھ پیا۔ جب میں نے اس کے بھائی کے حصے کا دودھ اسے دینا چاہا، اس نے انکار کر دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ چند دن کا مہمان، نبیوں کا امام، بی بی حلیمہ کی گود میں اپنے زبان حال سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ نہ میری ماں، اس طرف تو میں نے نصیب جاں کیا ہے دودھ کو، اور اس طرف یہ میرے بھائی کا حصہ ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، خاندان نبوت کا بہترین تعارف ہے، اور آج کی تقریر کا خلاصہ ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، پوری محبت سے سنیں بھی، دعا بھی دیں، دل کرے تو داد بھی دیں۔ توجہ، میرا آقا اس کے کیا کہنے جو حلیمہ کی گود میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ناانصافی نہیں کر سکتا، جو حلیمہ کی گود میں ہی ناانصافی نہیں کر سکتا، وہ احد میں پرچم دیتے ہوئے علی کو ناانصافی نہیں کر سکتا، وہ مسجد نبوی کا مصلی ابو بکر کو دیتے ہوئے بھی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ گرامی قدر دوستو، یہ حضور علیہ السلام کی رضائی مائیں ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف کروایا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے بی بی حلیمہ سے جو رضائی بہن بھائی ہیں، ان کے کیا کہنے، جن میں سے ایک بی بی شیمہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، یہ میرے آقا کی بہن ہے جس کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے چادر بچھائی تھی۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، غلاموں کو ٹھکانہ دیتے، دشمن کو دعا دیتے، میرے آقا محبت کو کرینہ بھی نیا دیتے، نبی سائیں کے محکوموں کی قیمت اور بڑھ جاتی، غلاموں کو جب اپنے ساتھ ناقہ پر بٹھا دیتے۔ کچھ ایسے معجزن تھا جذبہ توحید آقا میں، کچھ ایسے معجزن تھا جذبہ توحید آقا میں، کوئی گالی بھی دیتا تو اسے کلمہ سنا دیتے، اور کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر، کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر کہ ماؤں بیٹیوں کے واسطے کملی بچھا دیتے۔ آپ نے اللہ سلامت رکھے، میرے ایک بھائی نے ماشاءاللہ اونچی آواز میں کہی ہے، اللہ سلامت رکھے، میں عزت کرتا ہوں، جو مجھے عزت دیتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے، میں اسے عزت دوں۔ توجہ، بڑا قیمتی شعر ہے، اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو۔ یہاں مووی والے نے آپ کو دکھانے کے لیے، مجھے دکھانے کے لیے لائٹ جلائی ہے، اس کے پیچھے ایک اور ہے، اس کے پیچھے ایک اور ہے، مگر ایک منظر وہ ہے، خاندان نبوت نے ہمیں حضور کے کون کون سے نقشے دکھائے ہیں۔ اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے۔ اور توجہ، کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی چوکھٹ سے، میں کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی چوکھٹ سے، کبھی اجوا کھلا دیتے، کبھی زمزم پلا دیتے۔ گرامی قدر دوستو، یہ خاتون جسے شیمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خاندان نبوت کی وہ عظیم خاتون ہے۔ توجہ میری طرف، جب ایک غزوے میں 7,000 بندے قیدی ہو کے آئے، 7,000 بندے صحابہ کی قید میں ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی یہ بہن آئی، اس نے حضور کے خیمے پہ کہا کہ جاؤ اپنے نبی کو بتاؤ تمہاری بہن آئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے بلایا، میرے آقا نے کہا تو کہاں سے میری بہن ہے؟ پھر اس نے کہا آپ کو یاد کرواتی ہوں، جب آپ چھوٹے تھے آپ کے دانت نکل آئے تھے، پھر آپ نے میرے انگوٹھے پہ دانتوں سے دندی کاٹی تھی، یہ محبت بھرا نشان تھا جو آج بھی قائم ہے۔ اور اس نے اپنا انگوٹھا دکھا کے اللہ کے نبی کو اپنے نازوں سے اپنے انداز میں ایک نیاز پیش کی ہے کہ حضور مجھے بھی آزادی چاہیے، میرے خاندان کو بھی آزادی چاہیے۔ خاندان نبوت کے کیا کہنے، خاندان نبوت کی ایک عورت نے 7,000 بندوں کو آزادی دلوا دی ہے۔ صحابہ نے دیکھا ہے حضور نے اپنے قیدی آزاد کر دیے، سب صحابہ نے کہا ہم بھی اپنے قیدی آزاد کریں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بہن شیمہ ہے۔ اس سے بڑھ کے میں کہوں، میرے آقا علیہ السلام کی وہ چچائیں اور وہ تائی مائیں ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کے اوپر خود خدمت بھی کی ہے اور آپ کا اعزاز و اکرام بھی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی
دادیوں اور نانیوں میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا 7 عورتوں کے نام فاطمہ ہے، پھر ایک روایت میں پڑھ رہا تھا 11 عورتوں کے نام فاطمہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی پہلی ساسو ماں حضرت خدیجہ کی ماں، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور اللہ نے ان کو بھی خاندان نبوت میں شامل کیا ہے۔ رب نے کہا کہ جن عورتوں سے تمہارا نکاح ہوا یہ بھی تم پر حرام ہے، اور ان عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ یہ قرآن مقدس میں خاندان نبوت کا تعارف آیا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضور کی پہلی ساسو ماں، ان کا نام بھی فاطمہ ہے جو حضرت خدیجہ کی ماں ہے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی ایک بیٹی، چہیتی بیٹی اور آپ کی لاڈلی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک تائی ہے جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور ایک توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ 6 سال کی حضور کی عمر تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بی بی آمنہ کے بعد ایک عورت نے میرے آقا کو سنبھالا۔ یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو میرے آقا کو سنبھالتے ہیں حقیقت میں اللہ ان کو سنبھال لیتا ہے۔ جو میرے آقا کی عزت کرتے ہیں حقیقت میں اللہ ان کی عزت کرتا ہے۔ جو میرے آقا کی خدمت کرتے ہیں حقیقت میں اللہ ان کو دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک عورت آئی، نام اس کا عاتقہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کے چچا زبیر کی بیوی ہے۔ میرے آقا کے ایک چچا کا نام زبیر بھی ہے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت انہوں نے اس وقت کی ہے جب حضور کے سر سے سایہ ان کے والد کا بھی اٹھا ہوا تھا، ان کی والدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ لوگوں نے خواجہ ابو طالب کو یاد رکھا، زبیر کو بھلا دیا، جس نے حضور کو اپنے بازوں پہ اٹھا کے جھولے جھلا کے میرے آقا کو تسکین پہنچائی ہے۔ میرے آقا کا وہ مظلوم چچا جس کا نام زبیر ہے اور اس کی بیوی عاتقہ ہے، اس عورت نے اور اس کے شوہر نے میرے آقا کی خدمت کی ہے۔ پھر یہ گھرانہ بھی رخصت ہوا، پھر اس کے بعد ایک گھرانہ ہے، وہ جو گھرانہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں خواجہ ابو طالب ہیں، حضور کے شفیق چچا، مہربان چچا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم یہ نہیں بھی مانتے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ عزت والے تھے، انہوں نے ہر موقع پہ میرے نبی کی خدمت بھی کی ہے، مدد بھی کی ہے۔ حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اگر نام لو رضی اللہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مومن نہیں ہوئے، لیکن یہ ضرور کہنا پڑے گا نام سے پہلے خواجہ کہہ دو یا حضرت کہہ دو۔ لیکن جو میں اہم بات آپ کو بتاتا ہوں وہ سنیے، آپ سن کے خوش ہو جائیں گے۔ اس کی جو بیوی ہے جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، یہ حضور علیہ السلام کی چچی ہے، حضرت علی کی والدہ ماجدہ ہے۔ اس فاطمہ بنت اسد نے تقریباً 19 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے، 19 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے۔ جب تک حضور کے نکاح میں اماں خدیجہ نہیں آئیں، فاطمہ بنت اسد نے میرے آقا کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کی ہے کہ رب ذوالجلال ان سے راضی ہوا۔ میں جملہ دیتا ہوں، توجہ لگے، اگر بات سمجھ دل کو لگے تو دعا ضرور دے دینا طالب علم کو۔ 19 سال اس عورت نے میرے نبی کی خدمت کی ہے۔ اللہ اس عورت پہ اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے اس کو بیٹا علی دے دیا، بہو فاطمہ دے دیا۔ فاطمہ کو بیٹا علی ملا ہے، بہو فاطمہ ملی ہے۔ یہ صحابی رسول ہے، اور توجہ، یہ حضور علیہ السلام کی صحابیہ بھی ہے، ہاشمی خاتون ہے، یہ ہاشمی خاتون ہے، خاندان نبوت کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے ہجرت کی ہے، علی کی ماں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ہجرت کی ہے، توجہ کرنا، انہوں نے ہجرت کی ہے، اور ایسی ہجرت کی ہے جب یہ مدینے میں پہنچی ہے، میرے آقا علیہ السلام یہ بوڑھی ہو گئی تھی، پھر میرے آقا ان کو ماں کہتے تھے۔ مکے میں میرے آقا کو ماں کہنے والی، میرے آقا نے جن کو ماں کہا وہ ایک سے زیادہ تھی مکے میں جو تھی۔ میرے آقا نے آمنہ کو بھی اپنی ماں کہا، میرے آقا نے ام ایمن کو بھی اپنی ماں کہا، میرے آقا نے سویبہ کو بھی اپنی ماں کہا، میرے آقا نے حلیمہ کو بھی اپنی ماں کہا۔ لیکن جب مدینے میں آئے اکیلی فاطمہ بنت اسد ہے، میرے آقا علیہ السلام اس کو اپنی ماں کہتے تھے۔ یہ دنیا سے رخصت ہوئی، میرے آقا کی زبان سے نکلا علی کی ماں کے لیے جملہ، میرے آقا نے فرمایا ایک تو تھی
जिसे मैं माँ कहा करता था, अब तू भी रुखसत हो गई है। फिर हुजूर ने अपनी निगरानी में इनकी कब्र बनवाई है। फिर इनकी कब्र बनवा के हुजूर कब्र में उतरे हैं अपने नबूवत वाले हाथों से। ये वो हाथ हैं कि जिसके लिए उठते हैं अल्लाह उन्हें ईमान दे देता है। ये वो हाथ हैं जो इन हाथों में हाथ देता है उसे सहाबियत का शरफ मिल जाता है। ये वो हाथ हैं जो गुदे हुए आटे को लगते हैं, 10 आदमियों का खाना 1400 आदमियों को पूरा हो जाता है। ये वो हाथ हैं, इन हाथों से तीर अगर कुएं में गाड़ दिया जाए कुएं से पानी निकल आता है। ये वो हाथ है कि जिन हाथों ने तीर चलाया तो रब ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ मेरे प्यारे नबी, ये जो तीर तूने फेंका है ये तूने नहीं, ये मैंने फेंका है। ये वो हाथ है, ये वो हाथ है मियां, ये वो हाथ है कि जिन हाथों ने जिन हाथों को थामा है दुनिया की कोई कुव्वत ना उन्हें गिरा सकी है ना मिटा सकी है। ये दस्ते नबूवत है, इसके मौजज़ात बेशुमार हैं, मगर मुझे कहने दे ये वो हाथ है, इन हाथों से वो पानी निकला है जो न जमीन से उतरा न जमीन से निकला है, मगर ये पानी जमीन के पानी से अफजल है। ये पानी ये जमीन के आसमान के पानी से अफजल है। ये पानी जमजम के पानी से अफजल है, क्योंकि जमजम का पानी निकला है इस्माइल की एड़ी से, ये पानी निकला है मोहम्मद के हाथों से। जज़ाकल्लाह भाईजान, सलामत रहो। औखे वेले जेड़ा काम आंदा ने यकीन करो याद रह जाए, यकीन करो। अल्लाह सलामत रखे भैया आपको। मोहब्बत है बड़ी, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। रिजवान भाई को मैंने कहा यार आज मुख्तसर हाजिरी करेंगे, मेरी तबीयत बहुत, ये कहते हैं कोई बात नहीं, आप आ गए हैं, आप आ गए हैं तो हमारी इज्जत बन गई है। कहते हैं मसला तब खराब होता है जब कोई नाम बड़ा हो, फिर बयान का टाइम भी दे, फिर आए ना। मेजबान बेचारा इतना लाखों का खर्चा भी करता है, ऊपर से इसको बदनामी भी उठाना पड़ती है। तो मेरे दोस्तों, मैं बड़ी मोहब्बत से आज शेर मुख्तसर कर रहा हूँ। आज मैं खानदान नबूवत का तारुफ करवा रहा हूँ। हुजूर अपनी चची बीबी फातिमा बिनते असद की कब्र में उतरे। तवज्जो करना, इन नबूवत वाले हाथों से मेरे आका ने कब्र की दीवारों की मिट्टी को तराश के बराबर किया है। ये अली की माँ है, अली की माँ है। कोई अपना बैठा है या फिर अपना बैठा है, ये जरूर सुन के जाए कि एक तालिब इल्म अली का नौकर किस तरह जिक्र खानदान नबूवत कर रहा है। तवज्जो, हुजूर ने अपने हाथों से मिट्टी को तराशा है, मिट्टी बराबर हुई। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी माँ बीबी फातिमा बिनते असद जो अली की माँ है, हुजूर की चचा है, उसकी कब्र में खुद लेट गए। फिर हुजूर ने लेट के 3 दुआएं की हैं। परवरदिगार ये मेरी माँ थी, परवरदिगार ये मेरी माँ थी, मेरी पहली दुआ ये है कि इसको माफ कर दे। मेरी दूसरी और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जिसकी मुआफी की दुआ नबी मांगे उसकी मुआफी पक्की है। जिसकी मुआफी की दुआ नबी मांगे, नबी तो कौल का इतना पक्का होता है, अगर वो ये कह देना कि अगर यूं हो गया तो जरूरी होगा। हुजूर अगर से भी कहना अगर यूं हुआ तो समझ लो यूं होगा, तो समझ लो यूं होगा। अरे भाई 63 साल की जिंदगी में इस जुबान से एक झूठ भी नहीं बोला, एक पेशन गोई भी ऐसी नहीं की जो पूरी ना हुई हो। ये अजीम पैगंबर है, क्या हुस्न का मैयार है सरकार दो आलम, अल्लाह का शाहकार है सरकार दो आलम। जुल्फों की अदा रात को शर्माए हुए थी, चेहरे की चमक चांद को उजलाए हुए थी। ऐनैन के सुरमे ने भरम रात का रखा, आंखों ने अजब हुस्न हिजाबात का रखा। उंगुश्त ने 2 लख्त कमर करके दिखाया, दीवारे मुहालात में दर करके दिखाया। तवज्जो तवज्जो, मेरे आका उंगुश्त ने 2 लख्त कमर करके दिखाया, दीवारे मुहालात में दर करके दिखाया। हुजूर के हाथों से बनाई गई जन्नत फिर आपके कदमों में बिछाई गई। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मैं कहा करता हूं दुनिया के वली आपके, दुनिया ताजों की चमक, ताजों की चमक, ताजों की चमक आपके नालैन पे कुर्बान। ताजों की चमक, भाईजान मोहब्बत से सुनिएगा, ताजों की चमक आपके नालैन पे कुर्बान, दुनिया के वली आपके हसनैन पे कुर्बान। दुनिया के वली
چاہے غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جتنے بھی ہیں دنیا کے ولی آپ کے حسنین پہ قربان. یہ پیغمبر اپنی ماں بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں دعا مانگ رہا ہے، پروردگار اس کی بخشش کر دینا. دوسری دعا، پروردگار فرشتے آئیں گے، انہوں نے سوال کرنا ہے، آپ کہیں انہاں دا جواب سکھا دیں، جواب سکھا دینا میری ماں کو. اور پروردگار تو نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، صرف فرشتوں کو نہ کہیں، تو نے بھی ان کے ساتھ اچھا. یہ تینوں دعائیں مولانا نافع رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی اور سیرت علی المرتضی نامی کتاب میں یہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو رشتے ہیں نا، میں نے بتایا خاندان نبوت 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہے. ایک بلڈ ریلیشن جو حضور علیہ السلام کا وہ خاندان ہے جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے، اور دوسرا وہ خاندان ہے جن سے میرے آقا کے رشتہ رضاعت کا ہے، اور تیسرا وہ خاندان ہے جن سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کا رشتہ ہے. اس کو حرمت مصاہرت کا رشتہ بھی کہتے ہیں. مصاہرت کے ذریعے جو جو رشتے حضور نے قائم کیے ہیں وہ سارے خاندان نبوت کا حصہ ہے. توجہ کرنا، توجہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، 4 بیٹیاں دی ہیں. 3 بیٹے، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام طیب طاہر ہے، دونوں ناموں سے مشہور ہیں. ایک کا نام قاسم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے قاسم کی وجہ سے ابو القاسم بھی مشہور ہے. حضور نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں بھی قاسم ہوں اور میرا بیٹا بھی قاسم ہے. وجہ یہ ہے حضور نے فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے، عقیدہ بتایا، فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں بانٹ دیتا ہوں. فرمایا دیتا بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، اور میں دیے ہوئے اللہ کو لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں. میں نے کہا حضور کیا بانٹتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ دے میں اپنے یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ عزت دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ عظمت دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ کھجور دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ انگور دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ اناج دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ محبت دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ زمین دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ یقین دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ دین دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ مجھے مکہ دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ مدینہ دے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ کپڑے بھیجتا ہے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ مال غنیمت دیتا ہے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں. اللہ جنت دیتا ہے میں یاروں میں بانٹ دیتا ہوں.